معزز و محترم قارئین و سامعین، السلام علیکم۔ گزارش کرنا ہے مولا امام علی نقی علیہ السلام کی عظمت کے متعلق کہ زمانے نے کس قدر ان کو جھکانے کی کوشش کی، لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ لکھتے ہیں کہ متوکل ظالم کا دور تھا۔ ہندوستان سے ایک شعبدہ باز متوکل کے پاس آیا، جادوگر شعبدہ باز، اور عجیب عجیب شعبدے دکھاتا تھا جنہیں دیکھ کر متوکل حیران رہ جاتا تھا، اور متوکل ہر اس موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ امام ہادی علیہ السلام کے خلاف فائدہ اٹھائے۔ یعنی وہی بات گویا وہ چراغ الہی کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتا تھا۔ اس شعبدہ باز سے کہا، اگر تم کسی مجلس میں ایسا کوئی شعبدہ دکھاؤ کہ حضرت امام ہادی علیہ السلام کو شرمندہ ہونا پڑے تو میں تمہیں 1000 اشرفی انعام دوں گا۔ اس شعبدہ باز تو چاہتا بھی یہی تھا، وہ تو کرتے بھی اس لیے ہیں کہ پیسہ اکٹھا ہو، دولت اکٹھی ہو۔ شعبدہ باز نے فوراً کہہ دیا، آپ دسترخوان بچھائیں، کھانے کا وقت ہو اور تھوڑی سی روٹیاں، سالن یا اس قسم کی کھانے کی چیزیں دسترخوان پہ رکھو۔ مجھے دسترخوان پر حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے پہلو میں بٹھاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمام حاضرین کے سامنے انہیں نعوذ باللہ شرمندہ کروں گا اور ان کا سر جھکاؤں گا۔ یہ بات اس شعبدہ باز نے متوکل سے کہی۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ متوکل مغرور نے مہمانی کا اعلان کیا اور اپنے دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے سجائے، بڑے بڑے لوگوں کو دعوت پر بلایا۔ شعبدہ باز نے تو کہا تھا ہلکا پھلکا پروگرام بناؤ، لیکن یہ اندر سے اس کی جو خباثت تھی، اس نے پوری کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلایا جائے تاکہ امام کی توہین زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، وہ تیری ان چیزوں کے محتاج نہیں۔ تو جتنی کوشش کر جھکانے کی، اللہ اسے اس سے زیادہ بلندی اور مقام عطا کرے گا۔ تو دعوت پر لوگ جب جمع ہو گئے، تمام مہمان دسترخوان پر پہنچ گئے، امام علی نقی علیہ السلام بھی موجود تھے، شعبدہ باز بھی ساتھ بیٹھا تھا، تمام لوگ کھانا کھانے لگے۔ امام علی نقی علیہ السلام جوں ہی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے تو شعبدہ باز کوئی ایسی حرکت کرتا کہ روٹی مولا سے دور چلی جاتی، یعنی اس نے اپنا کرتب شروع کر دیا تھا۔ مولا دوسری بار ہاتھ بڑھاتے تو روٹیاں پھر دور چلی جاتی، مولا نے تیسری بار ایسا کیا تو روٹیاں پھر دور چلی گئیں، اور جو متوکل کے ہم مزاج لوگ بیٹھے تھے، دشمنان آل محمد لوگ بیٹھے تھے، وہ ہر بار اتنا ہنستے کہ کہہ کے بلند ہوتے، شور سا بلند ہوتا، مذاق بنا کے انہوں نے اپنے لیے یہ ایک بہترین موقع جانا کہ ہم آل محمد کے اس عظیم فرد کی معاذ اللہ بے عزتی کر رہے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے لکھا کہ جب 3 بار ایسا ہوا، مولا کے چہرے پر جلال آیا، اور مولا کے نزدیک ایک تکیہ رکھا ہوا تھا، اس تکیے کے اوپر ایک شیر کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ دیوار پہ شیر کا ایک فوٹو لگا ہوا تھا،
شیر کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ مولا نے اس تکیے کی طرف یا اس دیوار کی طرف اشارہ کیا اور شیر سے مولا نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ فوراً اس شعبدہ باز کو نگل جاؤ۔ سبحان اللہ۔ صاحب کتاب نے بہت ہی خوبصورت لکھا، وہ تصویر شیر مجسم ہو کر اٹھی اور شعبدہ باز کو نگل لیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ شیر تو دوبارہ اپنے مقام پہ چلا گیا، یعنی تصویر ہی بن گیا جہاں سے اٹھا تھا، دیوار سے یا تکیے سے۔ لیکن ان کو کیا ہوا جو ہنس رہے تھے، جو یہ پروگرام بنایا تھا جس متوکل حرامی نے؟ صاحب کتاب نے لکھا ہے بے ہوش ہو کر گر پڑا، وحشت زدہ ہو کر زمین پر منہ کے بل گر پڑا، بے عزت ہوا، اور حاضرین مجلس خوف کے مارے بھاگ گئے۔ بعد جب متوکل کو ہوش آیا تو مولا کے قدموں پہ گر پڑا اور عاجزانہ درخواست کی، مولا آپ نے مہربانی کی، ہمیں بچوا لیا اس درندے سے، اس شیر سے، تو مولا آپ ایک اور بھی مہربانی فرمائے، وہ جو شعبدہ باز جس کو شیر نگل گیا ہے، مولا مہربانی کرے وہ واپس کروائیں، مولا اس کو زندہ کریں۔ مولا نے اتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے وہ سانپ واپس کیے ہوتے جو فرعون کے دربار میں اس نے جادوگروں کی رسیوں کو کھایا تھا، اگر وہ سانپ اس عصا نے واپس کیے ہوتے تو میں بھی اس جادوگر، اس شعبدہ باز کو ضرور زندہ کرتا۔